سیکیورٹی فورسز نے افغانستان سے آنے والے 4 ڈرونز کو کامیابی سے مار گرایا۔ ISPR کے مطابق افغان طالبان رجیم نے 30 جون کو بلوچستان کی سرحد پر 4 ڈرونز بھیجے۔ پاکستان کی مضبوط فضائی دفاعی نظام نے تمام ڈرونز کی فوری نشاندہی کی اور مار گرایا۔ سیکیورٹی فورسز کا اعلیٰ پیشہ ورانہ تیاری کا مظاہرہ، دشمن کے تمام مذموم عزائم ناکام بنا دیے۔ پاکستان کی مسلح افواج ہر وقت مکمل طور پر چوکس ہیں۔ افغان طالبان کا غیر ذمہ دارانہ طرز عمل افغان عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر رہا ہے۔ افغان طالبان نے پاکستان کے خلاف اشتعال انگیزی کا سلسلہ جاری رکھا تو انہیں مؤثر جواب دیا جائے گا۔ ایسا جواب دیا جائے گا جس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ افغان طالبان کو پرامن بقائے باہمی کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ سرحد پار کسی بھی جارحیت کا آپریشن غضب الحق کے تحت فوری فیصلہ کن اور بھرپور جواب دیا جاتا رہے گا۔ مسلح افواج وطن عزیز کے ایک ایک انچ کے دفاع کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالباف نے کہا ہے کہ مفاہمتی یادداشت میں طے شدہ شرائط پوری ہونے تک ایران مزید مذاکرات میں شامل نہیں ہوگا۔ ایران کی جانب سے جاری موجودہ ملاقاتوں کا مقصد MOU کے تحت کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے۔ یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ لبنان، ایران، امریکہ لبنان میں جنگ کے خاتمے کی نگرانی کے لیے ایک مشترکہ کمیٹی قائم کریں گے۔ مفاہمتی یادداشت کے مطابق ابنۂ حرمت سے بغیر کسی لاگت کے گزرنے کی اجازت صرف 60 دن کے لیے ہوگی۔ ایران ابنۂ حرمت میں اپنے حق پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ابنۂ حرمت پر خود مختاری ایران اور عمان کی ہے۔ آبی گزرگاہ میں بحری آمد و رفت انہی انتظامات کے متعلق ہوگی جو ایران مقرر کرے گا۔ بحری ناکہ بندی کے خاتمے کے بعد سے ایران 40 ملین سے زائد بیرل تیل برآمد کر چکا ہے۔ ایران امریکی ناکہ بندی کے دوران تیل کا 1 بیرل بھی برآمد نہیں کر سکا تھا۔ اگر امریکہ ایران کو تیل فروخت کرنے سے روکنے کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر کوئی بھی تیل سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ ہم اب اپنا تیل پہلے کے مقابلے میں 20% زیادہ قیمت پر فروخت کر رہے ہیں۔ ایران امریکہ کے ساتھ سفارتکاری کو ترجیح دیتا ہے لیکن جنگ کے لیے بھی تیار ہے۔ قطری وزیر اعظم کی امریکی نمائندے اسٹیو وٹکاف سے اور جیرڈ کشنر سے ملاقات۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات میں تازہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ قطری وزارت خارجہ نے کہا کہ قطر مفاہمتی یادداشت سے جنم لینے والے مذاکرات کے تمام مراحل کی حمایت کرتا رہے گا۔ قطری وزیر اعظم کی ثالثی کی کوششیں جاری رکھنے کی توثیق۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بغائی نے کہا کہ امریکی نمائندوں سے ملاقات شیڈیول نہیں۔ قطری ثالثوں کے ساتھ آج بات چیت کا امکان ہے جس میں امریکہ کے ساتھ عارضی سمجھوتے پر عمل درآمد اور اس میں شامل منجمد اثاثوں کی واپسی پر بھی بات ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف رواں ہفتے ایران کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم آیت اللہ علی خامنہئی کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ ذرائع کے مطابق دورہ ایران مکمل کرنے کے بعد وزیر اعظم ترکی بھی جائیں گے۔ مجلس شورا اسلامی ایران کے اسپیکر محمد باقر کالباف کا اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے نام خط۔ ایاز صادق کو آیت اللہ خامنہئی کی تعزیتی تقریب میں شرکت کی دعوت۔ ایرانی اسپیکر کا پاکستانی عوام اسپیکر ایاز صادق اور ارکان اسمبلی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ ایرانی اسپیکر نے دونوں ممالک کے درمیان عزت و وقار اور باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کے لیے تعزیتی تقریب 3 جولائی 2026 کو تہران میں ہوگی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی ریاض پہنچ گئے۔ شاہ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سعودی عرب کے وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود نے پاکستانی ہم منصب کا پرتپاک استقبال۔ لاہور کے علاقے کہنا میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے 14 بچے جاں بحق، 5 زخمی خاتون ٹیچر اسپتال میں زیر علاج۔ ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ٹیوشن سینٹر کی چھت پر مٹی کی بھرائی کا کام جاری تھا۔ گراؤنڈ فلور پر بچے پڑھ رہے تھے۔ مزدوروں کی تعداد زیادہ ہونے سے کمزور چھت گر گئی۔ CCPO بلال صدیق کمیانہ کے مطابق ٹیوشن سینٹر کے مالک اور بھائی اور مستری کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا واقعے پر اظہار افسوس۔ جاں بحق بچوں کے لواحقین کے لیے صبر جمیل اور زخمیوں کی جلد اور مکمل صحت یابی کی دعا۔
لاہور کہنا ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے جاں بحق 7 بچوں کی نماز جنازہ ادا کر کے تدفین کر دی گئی۔ علی، دعا، ارتضیٰ اور رمشا شامل عبداللہ، ایمان فاطمہ اور عروج فاطمہ سپرد خاک۔ علاقے کی فضا سوگوار، معصوم بچوں کی نماز جنازہ میں اہل علاقہ کی بڑی تعداد میں شرکت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سانحہ کہنا کی رپورٹ طلب کر لی، واقعے کی مکمل، شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی ہدایت۔ کہا 14 قیمتی جانوں کا ضیاع انتہائی المناک اور ناقابل تلافی سانحہ ہے۔ غفلت یا کوتاہی کے مرتکب افراد کو قانون کے مطابق کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی صوبے بھر کے تعلیمی اداروں اور نجی اداروں کی عمارتوں کے حفاظتی معیار کا جامع جائزہ لینے کی بھی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سمیت دیگر رہنماؤں نے بھی افسوسناک واقعے میں جاں بحق بچوں کے لواحقین سے اظہار تعزیت اور ذمہ داروں کو قانون کے مطابق سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ وسائل اور آبادی میں توازن ہی پائیدار ترقی کی ضمانت ہے۔ تیزی سے بڑھتی آبادی سے قومی وسائل پر دباؤ بڑھ رہا ہے، یہ ترقی کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ آبادی کی منصوبہ بندی کو قومی ترقی اور انسانی وسائل کی بہتری سے ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہبود آبادی سے متعلق اجلاس چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزراء کی شرکت۔ وزیر اعظم کی نیشنل پاپولیشن کونسل کا افتتاحی اجلاس جلد بلانے اور آبادی سے متعلق پالیسی سازی کے لیے نیشنل پاپولیشن کونسل کا تنظیمی ڈھانچہ مرتب کرنے کی ہدایت۔ اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم نیشنل پاپولیشن کونسل کی سربراہی کریں گے۔ کونسل میں 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم آزاد کشمیر، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کونسل اور دیگر اسٹیک ہولڈرز نے بھی حصہ لیں گے۔ فیفا ورلڈ کپ میں راؤنڈ آف 32 میں فرانس نے سویڈن کو 0 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا، جہاں فرانس کا مقابلہ پیراگوئے سے ہوگا۔ فرانس کی جانب سے 2 گول امباپے نے اسکور کیے، 1 گول بارکولا نے بنایا۔ امباپے کے ورلڈ کپ میں گولوں کی مجموعی تعداد 18 ہو گئی۔ لیونل میسی ورلڈ کپ میں مجموعی طور پر 19 گولوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں۔ میکسیکو اور ایکواڈور کا میچ بارش اور طوفان کے سبب تاخیر کا شکار۔ فیفا ورلڈ کپ میں راؤنڈ آف 32 میں ناروے نے آئیوری کوسٹ کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا دیا۔ ناروے نے پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا، جہاں اس کا مقابلہ برازیل سے ہوگا۔ آج سے 1 کلو ایل پی جی کی قیمت میں 67 روپے 33 پیسے کمی کر دی گئی۔ 1 کلو ایل پی جی کی نئی قیمت اب 241 روپے 43 پیسے ہو گئی۔ اوگرا کا نوٹیفیکیشن جاری۔ عالمی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے جھٹکوں سے محفوظ رکھنے کے لیے حکومت نے پیٹرولیم پرائسز اسٹیبلائزیشن فنڈ قائم کر دیا۔ اس فنڈ کا مقصد صارف کو قیمتوں کے اتار چڑھاؤ سے تحفظ فراہم کرنا ہوگا۔ فنڈ کے لیے ایک سرکاری اکاؤنٹ مختص کر دیا گیا۔ صوبائی حکومتوں کو فنڈ وصولی کے انتظامات کرنے کے احکامات جاری۔ فنڈ میں وصول ہونے والی تمام رقم وفاقی حکومت کے پبلک اکاؤنٹ میں منتقل ہوگی۔ فنڈ کے قواعد و ضوابط وزارت خزانہ، پیٹرولیم ڈویژن اور اوگرا مل کر تیار کریں گے۔ امریکی سپریم کورٹ نے پیدائشی شہریت ختم کرنے کا امریکی صدر ٹرمپ کا ایگزیکٹو آرڈر کالعدم قرار دے دیا۔ پیدائشی حق شہریت برقرار رکھنے کا حکم۔ امریکی صدر ٹرمپ نے سپریم کورٹ کے حکم پر رد عمل میں کہا، پیدائشی شہریت کو برقرار رکھنے کا حکم امریکہ کے لیے افسوسناک ہے۔ ہم کانگریس میں قانون سازی کے ذریعے اپنے فیصلے کو بآسانی پورا کر سکتے ہیں۔ اس میں کسی طویل اور پیچیدہ آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں۔ کانگریس کو پیدائشی شہریت ختم کرنے کے لیے آج ہی سے کام شروع کر دینا چاہیے۔ پیدائشی شہریت ہمارے ملک کے لیے مہنگی اور غیر منصفانہ ہے۔ کانگریس کو میری مکمل اور بھرپور حمایت حاصل ہوگی۔
سنتاز معاہدے کی پاسداری کے بغیر پاکستان اور بھارت کے درمیان پائیدار امن ممکن نہیں۔ پاکستان امن چاہتا ہے لیکن آبی مفادات پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا اعلان۔ کہا پاکستان کے آبی حقوق کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش کا جواب دیا جائے گا۔ بھارتی رویہ پوری دنیا کے لیے خطرناک مثال بن سکتا ہے۔ پاکستان اپنے آبی حقوق کے تحفظ کے لیے ہر جائز اور قانونی اقدام کرے گا۔ بھارت کو یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے کہ وہ پاکستان پر دباؤ بڑھاتا رہے اور پاکستان سے احتجاج تک محدود رہے گا۔ مؤثر دفاع اسی صورت ممکن ہے جب مخالف فریق یہ جان لے کہ سرخ لکیر عبور کرنے سے اسے کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ عالمی برادری کو مشترکہ آبی گزرگاہوں کو ہتھیار بنانے کے خلاف نئے بین الاقوامی قوانین بنانے ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ کسی بین الاقوامی معاہدے کو کمزور یا سبوتاژ کرنے کی قیمت بہت بھاری ہو سکتی ہے۔ بھارت جنگ کے بیج بونے سے گریز کرے اور جنوبی ایشیا کے امن کو خطرے میں نہ ڈالے۔ سنتاز معاہدے پر بین الاقوامی سیمینار سے خطاب میں کہا کہ پاکستان اپنے جائز آبی وسائل پر کسی قسم کا غیر قانونی قبضہ یا تجاوز ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ اگر پاکستان کو آبی حقوق سے محروم کیا گیا تو اس کے سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔ وزیر اطلاعات عطا تھارڑ نے کہا کہ پاکستان ہر صورت سنتاز معاہدے کا تحفظ کرے گا۔ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا علاقائی اور عالمی امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ معاہدے میں تبدیلی اتفاقی رائے سے ہی ممکن ہے۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک نے کہا کہ اصل مسئلہ پانی کو کنٹرول کر کے بطور ہتھیار استعمال کرنا ہے۔ کسی کو علاقائی یا عالمی امن یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی ملاقات۔ میڈیا سے گفتگو میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے ثالثی کی پیشکش کی۔ بلاول نے پارلیمان میں ثالثی کی حمایت کی۔ امید ہے کہ وزیر اعظم بھی مثبت قدم اٹھائیں گے۔ کشمیر میں پیپلز پارٹی سے سیاسی اتحاد ہو چکا۔ بلوچستان میں مشترکہ حکومت بنانے کی پیشکش پر پارٹی سے مشاورت کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ آزاد کشمیر میں پی پی اور جے یو آئی مل کر حکومت بنائیں گی۔ چاہتے ہیں آزاد کشمیر کے مسائل کا حل نکلے۔ حکومت سے کہا ہے کہ مولانا کی ثالثی پیشکش سے فائدہ اٹھایا جائے۔ احتجاج جمہوری حق ہے مگر وہ پرامن رہنا چاہیے۔ ملاقات والے دن بھی بانی پی ٹی آئی سے کسی کو ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ پارٹی چیئرمین بیرسٹر گور نے کہا کہ 36 ہفتے گزر گئے، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں ہوئی، اس سے تشویش بڑھتی ہے۔ بانی سے ملاقاتیں ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے۔ فیملی کی طرف سے مطالبہ ہے کہ تینوں بہنوں کی ملاقات ہو۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وزیر اعظم نے اسمبلی فلور پر مذاکرات کی دعوت دی لیکن حکومت سے مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ ایک جانب ہمارے لوگوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں اور دوسری طرف مذاکرات کی بات ہو رہی ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ پی ٹی آئی میں انتشار کی کیفیت بانی سے ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بانی سے ملاقات ہو اور ان کی ہدایات آئیں۔ بانی کی ہدایات نہ آنے اور ملاقات نہ ہونے سے لیڈرشپ دباؤ میں ہے۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مرکزی رہنما شوکت نواز میر ساتھی سمیت گرفتار۔ ڈی سی مظفرآباد کے مطابق شوکت نواز کو پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں نے گرفتار کیا ہے۔ کراچی میں رینجرز کے دفتر پر حملے کا مقدمہ سی ٹی ڈی میں سرکاری مدعیت میں درج کر لیا گیا۔ انسداد دہشت گردی اور ملک دشمنی کی دفعات بھی شامل۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے فائرنگ کا تبادلہ، ایکسپلوزیو ایکٹ اور دیگر دفعات بھی شامل۔ بلوچستان کے ضلع کیچ میں دفعہ 144 نافذ، موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی۔ محکمہ داخلہ بلوچستان کے مطابق دفعہ 144 امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر لگائی گئی ہے۔ 30 یوم کے لیے سیاسی اجتماعات، جلسے جلوسوں پر پابندی عائد، ہر قسم کے ہتھیار کی نمائش پر پابندی ہوگی۔ فیصل آباد میں مدرسے سے لاپتہ طالب علم کی لاش گندے نالے سے مل گئی۔
पुलिस के मुताबिक तालिब इल्म को उसके दो साथियों ने मदरसे के कमरे में गला दबाकर कत्ल किया। लाश बोरी में डालकर गंदे नाले में फेंकी। पुलिस को मौसूल CCTV में मुल्ज़मान साइकिल पर तालिब इल्म की लाश रखकर नाले की तरफ जाते देखे जा सकते हैं। दोनों मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया। मज़ीद तहकीकात जारी। डी टाइप कॉलोनी में वाक़े मदरसे का तालिब इल्म 28 जून को लापता हुआ था। थाना बटाला कॉलोनी में उसके अगवा का मुकदमा दर्ज कराया गया था। कराची के इलाके औरंगी टाउन 10 नंबर पर फायरिंग से पीपल्स पार्टी के अहदेदार फैसल अब्बासी जान बहर, 2 अफराद जख्मी। पुलिस का कहना है कि फायरिंग करने वाले शख्स की शनाख्त अवैस कच्ची के नाम से कर ली गई है। ये वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शख्साना है। वाक़े के बाद मुश्तइल अफराद ने रोड पर आग लगा दी। पीपल्स पार्टी के MP अली अहमद जान ने कहा कि मकतूल मंशियात फरोशों और लैंड ग्रैबर के खिलाफ आवाज़ उठाने में पेश था। लोअर दीर रबात के इलाके में 19 साल की लड़की कत्ल में मुलविस लड़की का चचा गिरफ्तार। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक नामजद मकतूला का कज़न पहले ही गिरफ्तार है। मुल्ज़मान कत्ल के बाद लड़की की लाश घर के कमरे में दफना दी थी। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मुल्क भर में मानसून बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। रावलपिंडी अडयाला जेल वापसी पर कैदी वैन से 14 हवालातियों के फरार का मामला। फरार मुल्ज़मान की गिरफ्तारी और तहकीकात के लिए 6 रुकनी आला सतह कमेटी तश्कील। केस में नामजद 5 पुलिस एहलकार और 4 गिरफ्तार मुल्ज़मान अदालत में पेश। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का तमाम 9 मुल्ज़मान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। जुडिशल रिमांड के बाद मुल्ज़मान की 20-20 हज़ार रुपये के मुचलकों के एवज ज़मानत मंजूर। रावलपिंडी के इलाके कोहटा रोड पर वैन से मजमूई तौर पर 14 कैदी फरार हुए थे। बहावल नगर चिश्तिया में कुएं में उतरने के बाद दम घुटने से 3 नौजवान जाँ बहक हो गए। मरने वालों में 2 भाई शामिल। पुलिस के मुताबिक तीनों अफराद कुएं में गिरी बकरी को बचाने के लिए एक एक करके उतरे थे। जाँ बहक अफराद की लाशों को निकाल लिया गया। उम्रें 9 से 24 साल के दरमियान हैं। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुसल्लह तसादुम का खात्मा करें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुतनाज़ उमूर को सियासी और सफारती ज़राए से हल करें। अमेरिका के डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस ग्रेगरी मेक्स की वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, सदर ट्रंप के खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ और दामाद पर ईरान के मामले पर कड़ी तनकीद। कहा कि उनकी ब्रीफिंग से इतने जवाब नहीं मिले जितने सवालात पैदा हुए। रूबियो और विटकॉफ ने अमेरिका ईरान मुफाहमती याददाश्त पर मुतज़ाद बयान दिए। ये पेचीदा तरीन न्यूक्लियर और पाबंदियों का इशू हैंडल करने के लिए अहल नहीं। वज़ीर ख़ारजा रूबियो अमूर ख़ारजा कमेटी के सामने सरेआम पेश हों। ईरान का अमेरिका पर फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी के उसूलों की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। ईरानी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने अमरीकी रवैये को सियासी करार दे दिया। कहा 2026 वर्ल्ड कप में ईरानी टीम के साथ इंतहाई नामुनासिब सलूक किया गया। टीम के कई कोचेज़ और फुटबॉल फेडरेशन हुकाम को अमरीकी वीज़े जारी नहीं किए गए। वीज़ों के इजरा में रुकावटें इब्तदा ही में बड़ा मसला रहीं। ईरानी कौमी टीम को मैच वेन्यू से अलग मुकाम पर ठहराना भी मसला बना। ईरानी टीम के साथ मेज़बान के तकाज़ों के बरक्स उसूल किया गया। फुटबॉल वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में शिकस्त। नीदरलैंड्स के हेड कोच रोनाल्ड कोमन ने इस्तीफे दे दिया। नीदरलैंड को मराकश के खिलाफ पेनल्टी शूटआउट पर शिकस्त का सामना करना पड़ा था। सदर ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसी कारोबार से $1 अरब से ज़्यादा कमा लिए। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने CIC डिजिटल से भी $636 मिलियन कमाए। ट्रंप ने अपने ज़ाती मालियाती असासों की तफसीलात जारी कर दी। 100 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेज़ में ट्रंप के असासों के ज़राए बताए गए हैं। ट्रंप ने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी तारीख में पहली बार मिड टर्म कन्वेंशन मुनक़िद करेगी। कन्वेंशन डैलस में होगा, जो उनकी पसंदीदा तरीन जगहों में से एक है।
امریکی سپریم کورٹ نے سیاسی جماعتوں اور امیدواروں پر انتخابی اخراجات سے متعلق عائد پابندی اٹھا لی۔ ریپبلکنز نے عدالت سے اپیل کی تھی کہ وہ یہ پابندی اٹھائے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مڈ ٹرم انتخابات سے پہلے سپریم کورٹ نے اس فیصلے سے ریپبلکن پارٹی کو فائدہ پہنچنے کا امکان ظاہر کیا۔ اب سیاسی جماعتیں اپنے امیدواروں کے حق میں زیادہ سے زیادہ رقم خرچ کر سکیں گی۔ یورپ میں شدید گرمی کا راج برقرار۔ ہنگری میں پارہ 42 سے اوپر چلا گیا۔ حکام کی گرمی سے بے حال لوگوں پر پانی کی توپوں سے برسات۔ سلوواکیہ جمہوریہ چیک میں بھی پارہ 40 ڈگری سے اوپر۔ اٹلی کے 22 شہروں میں شدید گرمی کا ریڈ الرٹ۔ کروشیا، البانیہ اور بوسنیا کے جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی۔ یوکرین میں درجہ حرارت 38 ڈگری تک پہنچنے کی پیش گوئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ فرانس، اسپین، جرمنی، اٹلی، سوئٹزرلینڈ اور برطانیہ میں آئندہ ہفتے ایک اور شدید ہیٹ ویو آنے کا خدشہ ہے۔ امریکہ میں بھی خطرناک گرمی کی وارننگ جاری۔ وسطی اور مشرقی ریاستوں میں رواں ہفتے درجہ حرارت 38 ڈگری تک جانے کی پیش گوئی ہے۔ وینزویلا میں 2 زلزلوں سے ہلاکتوں کی تعداد 1943 ہو گئی۔ 10,571 افراد زخمی، 43,000 سے زائد افراد لاپتہ۔ ناسا کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے آنے والے 7.2 اور 7.5 شدت کے زلزلوں سے وینزویلا میں 59,000 عمارتیں تباہ یا متاثر ہوئیں۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے امدادی کارروائیوں کے لیے $50 ملین مدد کی اپیل کر دی۔ قطر نے ایران کے $6 ارب تہران منتقل ہونے کی خبروں کی تردید کر دی۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے بتایا کہ ایرانی فنڈز قطر کے بینکس میں موجود ہیں۔ ایرانی فنڈز قطر کی ملکیت نہیں بلکہ ایران کے اثاثے ہیں۔ فنڈز کے استعمال اور منتقلی پر اب بھی امریکی نگرانی برقرار ہے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری۔ جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس میں اسرائیلی فوج کا ڈرون حملہ، 2 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ پیر سے اب تک اسرائیلی حملوں سے 8 فلسطینی شہید اور 24 زخمی ہو گئے۔ جیو نیوز نے پیمرا کی کونسل آف کمپلینٹس کو آگاہ کیا ہے کہ حساس ڈاکیومنٹری بنانے اور اس کو منظور کرنے والے افراد کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ پیمرا کی کونسل آف کمپلینٹس میں جیو نیوز کی معطلی کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے سائم ہاشمی ایڈوکیٹ جیو نیوز کی انتظامیہ کی جانب سے غلطی کا اعتراف ریکارڈ پر لائے اور غیر مشروط معذرت بھی کی۔ سائم ہاشمی ایڈوکیٹ اور ہائی کورٹ کے وکیل ارباز خان نے کونسل کے ساتھ تمام متعلقہ دستاویزات بھی شیئر کیں۔ سائم ہاشمی ایڈوکیٹ نے کونسل کو بتایا کہ مستقبل میں اس قسم کی کسی بھی غلطی کے خدشے کو کم سے کم کرنے کے لیے جیو نیوز کی انتظامیہ نے ایک عالم دین کو اپنے ادارتی کمیٹی کا حصہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے، جو نشر کیے جانے والے حساس مذہبی مواد پر نظر رکھ سکیں گے اور مستقبل میں کسی بھی غلطی کو روک سکیں گے۔ علامہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی کی زیر صدارت اسلامی نظریاتی کونسل کا اجلاس۔ ملکی صورتحال، قانونی امور اور عوامی مفاد کے متعدد فیصلوں کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں قرارداد منظور کی گئی جس میں کہا گیا ہے کہ انبیاء کرام اور مقدس شخصیات کی شبیہ، بصری تمثیل اور ان مقدس شخصیات کی نمائندگی کرنے والے کسی بھی بصری مواد کی اشاعت شرعاً ناجائز ہے۔ اس عمل سے مکمل اجتناب کیا جائے تاکہ ان پاک ہستیوں کے مقام اور مرتبے کا تقدس برقرار رہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ پیمرا کا نوٹس خوش آئند عمل ہے، ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ آزادی اظہار اور مذہبی حساسیت کے درمیان ذمہ دارانہ توازن ضروری ہے۔ میڈیا ہاؤسز میں پیشگی، جانچ پڑتال اور مؤثر ایڈیٹوریل نگرانی کا نظام بنایا جائے تاکہ ایسے واقعات کا مستقل سدباب کیا جا سکے۔ آئی سی سی ویمن T20 ورلڈ کپ میں آسٹریلیا کی ٹیم فائنل میں پہنچ گئی۔ پہلے سیمی فائنل میں ویسٹ انڈیز کو 8 وکٹ سے ہرا دیا۔ میچ میں ویسٹ انڈیز نے 7 وکٹ پر 125 رنز اسکور کیے۔ آسٹریلوی ٹیم نے ہدف 13ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ بیتھ مونی نے 61 رنز کی ناقابل شکست اننگ کھیلی۔ آسٹریلوی ٹیم 8ویں مرتبہ ایونٹ کے فائنل میں پہنچی۔ ویمن T20 ورلڈ کپ کے میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو پر براہ راست نشر ہو رہے ہیں۔ ومبلڈن ٹینس چیمپئن شپ میں ویمن سنگلز میں امریکہ کی سیرینا ولیمز کو پہلے راؤنڈ میں شکست ہو گئی۔ آسٹریلیا کی مایا جوائنٹ نے سیرینا ولیمز کو 3 سیٹ کے مقابلے کے بعد ہرا دیا۔ مایا جوائنٹ کی جیت کا سکور 6-3، 6-7 اور 6-3 رہا۔ سیرینا ولیمز 4 برس بعد ٹینس کورٹ میں واپس آئی تھیں۔ انہیں ومبلڈن کے لیے وائلڈ کارڈ انٹری دی گئی تھی۔
विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के मैन सिंगल में स्विट्जरलैंड के स्टेन वावरिंका को पहले ही राउंड में शिकस्त हो गई। वो करियर में आखिरी बार इवेंट में हिस्सा ले रहे थे। उन्हें इटली के मैथ्यू ब्रेटनी ने 4 सेट के मुकाबले के बाद मात दी। चारों सेट का फैसला टाई ब्रेकर पर हुआ। सेकंड से जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने भी 4 सेट में अपना मैच जीता। विमेन इवेंट की दिफाई चैंपियन इगा श्वाटेक को भी अगले मरहले में पहुंचने के लिए पूरे 3 सेट खेलने पड़े। उन्होंने टाउनसेन को 6-1, 2-6 और 6-3 से हरा दिया। विंबलडन चैंपियनशिप के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको बराह रास्त नशर कर रहे हैं।